حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہی بتایا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کہا بیٹے یہ خواب نہ بتانا، لیکن پھر خواب بھائیوں تک پہنچ گیا اور پھر جو ہوا کہانی بہت لمبی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنان کے کنویں سے مصر کے بازار میں بکے اور پھر الزامات کی بوچھاڑ ہوئی، پھر آپ نے خود ہی قید کو پسند کیا، قید کاٹی اور ایک طویل قید کاٹنے کے بعد پھر مصر کے تخت کے مالک بنے۔ اور پھر جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ پھر وہاں لینے گئے غلہ، جب قحط پڑ گیا کنان میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور وہ نہ پہچان پائے۔ تو باتوں باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم کتنے بھائی ہو، یہ وہ، انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اور کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اسے بھی لیتے آنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بنیامین علیہ السلام کو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے لے کر آئے۔ آپ اجازت نہیں دے رہے، آپ فرما رہے تھے کہ پہلے یوسف گم ہو گیا تو یہ بھی کہی تم نہ کھودو تو میں اس کو نہیں بھیجوں گا، ہاں پکا عہد کرو مجھ سے۔ عہد لیا، پھر ان کو بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پردے میں بلا کر کے حضرت بنیامین علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور بھائیوں کو اس بات سے بے خبر رکھا اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترکیب دی کہ جو پیمانہ ہے بادشاہ کا ناپنے والا وہ ان کے سامان میں رکھ لیا جائے اور بعد میں تلاشی لی جائے تو پھر اس کے بدلے میں حضرت بنیامین علیہ السلام کو رکھ لیا جائے۔ یہ رب کی قدرت کی ایسا ہوا، جب وہ غلہ لے کر چلنے لگے تو کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہمارے سامان تلاش کر لیں۔ تو حضرت بنیامین علیہ السلام کے سامان سے وہ جو بادشاہ کا پیمانہ ناپنے والا تھا وہ نکل آیا۔ کہا تم بتاؤ جب کوئی شخص چوری کرے تو اس کا کیا تمہاری شریعت میں تمہارے ہاں اس کا کیا سزا ہے؟ کہا کہ اس کا بدلہ وہی ہوتا ہے۔ تو کہا پھر یہ اس کا بدلہ ٹھہرا۔ کہا ہم نے تو بڑا پکا عہد دیا ہے اس کے والد کو، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ تو کہا نہیں میں تو اسی کو رکھوں گا جس کی کھرجی سے جو ہے وہ سامان برآمد ہوا ہے، اور حضرت بنیامین علیہ السلام کو رکھ لیا۔ اور یہ جا کے پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ ٹھنڈی آہیں بھری، رو رو کے آپ کی آنکھیں پہلے ہی سفید ہو چکی تھی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں پہلے سفید ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو؟ پھر کہا میں صبر جمیل کرتا ہوں، وہ وقت آئے گا کہ اللہ دونوں کو ملائے ملائے گا، میرا پہلا بچھڑا ہوا بیٹا بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری مرتبہ، اور اس وقت حالت کیا تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ جو ہے وہ کوئی دیں اور کچھ ہمارے اوپر صدقہ بھی کریں۔ ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، ہم بہت زیادہ مجبور ہو کے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو ایک دم، اگرچہ بچپن میں یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ نہ جانے کہیں بھولی بسری داستاں بن گئے ہوئے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا تو ایک دم چونکے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھا تو چمک سی نظر آئی اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اب جب یہ بات کہی تو وہ ماضی سارا گھوم گیا نا نگاہوں کے سامنے کہ ہم نے کنویں میں ڈالا تھا اور پھر چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچا تھا، اب یہ تخت شاہی پہ متمکن ہے، ہم سوالی بن کے کھڑے ہیں، کیا حال ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں دیا کہ یہ تکلیف میں یہ وقت گزاریں۔ آپ نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور سنو آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور معافی کا کھلے عام اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ حضرت
یوسف علیہ السلام اللہ کے جو ہے وہ حسن کا مظہر بنے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اپنے جمال کا مظہر بنایا، اور یہ پھر واپس آئے اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کے سامنے حاضری پیش کی، اور جو ہے وہ آج وہ سوالی بن کے اس دہلیز پہ کھڑے ہیں، اس چوکھٹ پہ کھڑے ہیں۔ تو جو خواب ہوتے ہیں، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیغام بھیجا، اور جب وہ بشارت دینے والا قریب پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم بات نہ کرو تو سنو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر وہ واپس آئے مصر میں، تو اب تخت پہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب اور ان کی خالہ اور یہ 11 بھائی اب سجدہ ریز ہو گئے۔ تو جب سجدہ ریز ہوئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل، میرے باپ یہ ہے وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ 40 سال کے بعد اس کی تعبیر سامنے آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ایک پیغمبر کا سجدہ ریز ہونا، یہ سجدہ تعبدی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت میں جائز نہیں رکھا گیا، کسی کے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کہا میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، تو حضور اس کے ساتھ چل پڑے۔ تو 4 دیواریاں تھیں، تو 4 دیواری میں اونٹ تھا، تو جو ہی اونٹ نے حضور کو دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ صحابہ بڑے گھبرائے کہیں اونٹ نقصان نہ دے دے، کیونکہ جب اونٹ دیوانہ ہو جائے تو دیوانہ تو کوئی شخص ہو جائے، کوئی انسان ہو جائے تو بدتمیز ہو جاتا ہے، اس کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ تو جائے کہ جو ہے وہ کوئی جانور جو ہے وہ اس کی تمیز ختم ہو جائے اور دیوانگی آ جائے، تو وہ دوڑا آیا تو ہمیں ڈر لگا، لیکن جب قریب آیا تو اس نے پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو تب صحابہ نے کہا نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جانور ہو کہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور آپ کی عظمت کو پہچانتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں۔ اس جانور کی بے چینیاں اور اس کا اضطراب اور حضور کے ساتھ محبتوں کا عالم دیکھا تو دل بے قرار ہوا نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے وہ جلوائے نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ عرض کی نحن احق ان نسجد للنبی، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ واقعہ کریم نے کیا فرمایا، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، تو حضور نے ان کو منع کر دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جانور تو خیر غیر مکلف ہے، اس کا ماجرا ہو رہا ہے، درختوں نے بھی سجدے کیے ہیں، سلامیاں بھی پیش کی ہیں۔ حضرت